اگر عموماً گمز وقت سے پہلے ڈھیلے پڑ جائیں اور سارے جو دانت ہیں وہ کھوچلے ہو جائیں اور گمز ریسیڈ کرنے لگ جائیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ کوئی بیماری کی علامت ہے. بڑی عمر میں بھی اچانک اس طرح نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس کے علاج میں سورائنم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گہری انفیکشن وہاں بیٹھ گئی ہے جس نے ساری طرف اثر کیا ہے. اگرچہ انفیکشن کی علامتیں پوری ظاہر نہیں ہو رہی، بعض دفعہ انفیکشن ہونے کے باوجود نہ درد ہوتی ہے، نہ بخار ہوتا ہے، نہ سوزش دکھائی دیتی ہے، مگر وہ بعض جراثیم ہیں جو اندر اندر کام کر رہے ہیں اور وہ سارے نظام کو ڈھیلا کر دیتے ہیں. اس قسم کی دواؤں میں، بلکہ زیادہ خطرناک دواؤں میں سے ایک اور دوائی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. کیا ہے وہ؟ بیپتیشیا. بیپتیشیا میں شدید گلا خراب ہو کر وہ گلنے سڑنے لگ جائیں گے غدود، لیکن نہ درد ہے نہ سوزش کی دوسری علامتیں پائی جاتی ہیں. سلیشیا ٹائیفائڈ کے دستوں میں جن میں اسی قسم کی علامتیں ہوں، ڈقاہت پیدا کرنے والے ہوں درد کی بجائے اور سخت بدبودار ہوں، ان میں بیپتیشیا سے بہتر کوئی دوا نہیں، کم سے کم میرے علم میں کوئی نہیں. میں نے اس کو ٹائیفائڈ کو تو عموماً 2-3 دواؤں کے اندر ہی اللہ کے فضل کے ساتھ قابو آتے دیکھا ہے، اور بعض کیسز میں مزید غور کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اکثر کیسز میں رہتے ہیں. اگر اسہال کی طرف میلان نہ ہو مریض کا تو ٹائیفائڈینم اور پائروجینم 200 میں. بعض ہمارے لکھنے والے غلطی سے سورائنم لکھ دیتے ہیں نسخوں میں، اور اس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ مجھے خط ملتا ہے کہ ہم نے کھایا اور اتنی دیر ہو گئی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب میں نسخہ دیکھا تو پائروجینک کی بجائے تم گھوراؤ نہیں، ضروری نہیں تم نے لکھا ہو، بجائے ہونے کی ضرورت. لیکن پیر صاحب نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو ٹائیفائڈ کا نسخہ آپ نے دیا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا ہوا تھا تو ایک معمولی ہے اور اثر باقی ہے. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. بعض نسخے مکمل ہوں ضروری ہیں، ایک بھی جوس کا نکال دو تو وہ اثر نہیں بنتا. تو مکمل نسخہ یہ ہے کہ پائروجینم اور ٹائیفائڈینم 200 میں بخار کے دوران دن میں 3 دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے، 2 دفعہ بھی، کچھ عرصہ 1 دفعہ بھی. جب تک بخار قائم ہے 1 دفعہ کم سے کم روزانہ دینا ضروری ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کو کم کرتے ہوئے فاصلے بڑھانے شروع کر دیں. اور اس کے ساتھ کمبینیشن فیرم فاس کالیفاس. یہ جو فیرم فاس کالیفاس کا کمبینیشن ہے، یہ میں ڈاکٹر عابد حسین کا ممنون ہوں. ان کی کتاب میں جو بہت سی باتیں میں نے دیکھی ان میں یہ نسخہ مجھے واقعتاً بہت مفید ملا کہ روٹین کے طور پر فیرم فاس اور کالیفاس اکٹھی دی جائیں تو ٹائیفائڈ میں بہت مفید ہیں. تو پائروجینم اور ٹائیفائڈینم کا نسخہ حضرت ابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مسلم موعود سے لیا تھا میں نے، ان کے طریق میں شامل تھا مستقل. اور فیرم فاس کالیفاس کا نسخہ یہ عابد حسین کی کتاب سے مجھے ملا، تو یہ ہے مفید. لیکن اگر اسہال ہوں، بدبودار ہوں، نقاہت پیدا کرنے والے ہوں تو اس وقت فیرم فاس کالیفاس کی بجائے بیپتیشیا کو اسی 200 والے کمبینیشن کے ساتھ دیں. اس دائرے کے اندر خدا کے فضل سے مریض ضائع نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے جو نکلتی ہے، اتنی سی نکلتی ہے اس کے بعد ٹائیفائڈ کے مرض میں، جس طرح موقع ہو نا باریک باریک سے اس طرح کے سارے جسم پر ظاہر ہوتے ہیں نشان، اس کی انگریزی اصطلاح ہے باقاعدہ ڈاکٹری، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں دیکھوں گا چیک کر لوں گا. ٹائیفائڈ کے پوری طرح ٹائیفائڈ سے شفایاب ہونے کی ایک یہ علامت ہے کہ جب یہ اپنا زور مار چکتا ہے اور آخری صورت میں دفع ہوتا ہے جسم سے، تو اس کی جلد پر وہ دانے دانے سے نکل آتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھے ہیں. ترکی ٹائیفائڈ کی ترکی، میں انگریزی میں ٹورکی نہیں کہتے نا، تو ٹو کر دیا، وہ پنجابی میں ٹھیک ہے، اردو میں پتہ نہیں، مگر وہ ترکی تو بالکل ٹھیک ہے. ترکی نکلتی ہے
ایک دفعہ ہسپتال سے بھائی منور مرحوم مغفور نے ایک مریضہ کو کہا کہ ہم تو اب تمہارا علاج نہیں کر سکتے، وہاں کوشش کر لو. اس کا بچہ تھا چھوٹا جو بالکل پنجر ہو چکا تھا اور بخار اس کو تیز ہوتا تھا، قابو نہیں آ رہا تھا، سب اینٹی بایوٹک دے بیٹھے تھے، اور علامت یہ تھی کہ سخت بدبودار دست، تھوڑے تھوڑے، زیادہ کھلے نہیں، وہ بھی جاری تھے. اس کو میں نے یہی نسخہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک ہفتے میں کیا پلٹ گئی. اور مریضہ نے بیچ میں مجھے بار بار جو بتایا بڑا اچھا ہو رہا ہے، بچہ ٹھیک ہو گیا. ہفتے کے بعد وہ بڑی سخت گھبرائی ہوئی آئی کہ اس کو کچھ ہو گیا، اس کی جلد پر یہ ہو گیا. میں نے شکر کروں الحمدللہ اب اس کو پھر بخار نہیں ہوگا. اس کی دوسری علامت یہ تھی کہ وہ ایسا بخار پہلے ایلوپیتھک دواؤں سے بارہا ٹھیک ہو چکا تھا اور ریپیٹ کرتا تھا. یعنی ٹائیفائڈ ہوا ہے ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں تھا کہ اینٹی بایوٹک نے کوئی اثر ہی نہیں دکھایا تھا، کبھی دکھایا، وقتی طور پر ٹھیک ہوا، پھر دوبارہ ہو گیا، پھر دوبارہ ہو گیا. وہ بنیادی رجحان جسم کا ٹھیک نہیں ہو سکا تھا. تو یہ میں نے کیس اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی میں نے توڑ کے نکلنے کے دیکھے ہیں، لیکن اس کا میرے دل پہ بڑا اثر پڑا ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو میں نے اس کو کہا شکر کرو بچہ بچ گیا. اور پھر اس کے بعد سال ہا سال تک میری نظر میں رہا ہے وہ کیس. اس کے بعد خدا کے فضل سے اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، صحت ہی بدل گئی، اس کی کائے پلٹ گئی. تو ہومیوپیتھک علاج اگر صحیح طریق پر ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے آپ استعمال کریں تو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو بتا چکا ہوں میں نے کہا تھا 200 والے نسخے کے ساتھ دینا ہے، وہ تو لاجسٹک کور ہے اس کا، جو سب توپے مارتے ہیں نا سپاہیوں کو کور دینے کے لیے، اس لیے وہ 200 یا 1000 کے بعض دفعہ اس طرح کے کور دیتے ہیں. آپ اس کے سائے میں بعض چھوٹی چھوٹی اثر کرنے والی دوائیں زیادہ اثر دکھاتی ہیں، وہ لازماً دینی ہے. نہیں کچھ نہیں، تو آپ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ دائم رہنے والی بیماری نہیں ہے، وہ خود ہی نکلتی ہے، کچھ دیر کے بعد بیٹھ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسم نے رد عمل اندر سے لے کر باہر تک دکھا دیا ہے. جیسے کہتے ہیں جھوٹے کو گھر تک پہنچا دیا، اس طرح ٹائیفائڈ کو گھر تک پہنچانے والی یہ دوائیں ہیں. اور آخری علامت توڑ کی ہوتی ہے، لیکن ہر کیس میں نہیں نکلتی، یہ نہ خیال کریں کہ ہر کیس میں نکلے گی.